السلام علیکم. آج میں وائٹل پبلک اسکول جام کے چیمہ میں موجود ہوں اور کچھ مجھے اہل علاقہ سے معلوم ہوا کہ وائٹل پبلک اسکول میں بہت زیادہ سہولتیں ہیں. آئیں ہم ان سے بات کرتے ہیں، وائٹل پبلک اسکول کے ڈائریکٹر پرنسپل سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. جی فیصل، تھینک یو ویری مچ. فیصل جی میرا بڑا پیارا چھوٹا بھائی ہے اور بیٹوں کی طرح ہے، اور فیصل کے بزرگوں کے ساتھ میرا زیادہ پیار ہے، فیصل سے کم ہے. اور بڑے اچھی فیملی سے، بڑے اچھے گھرانے سے میں شکر گزار ہوں الحمدللہ کہ فیصل میرے پاس آیا ہے. فیصل کے بچے بھی ساتھ آئے ہیں، باہر گھوم رہے ہیں. تو نائس آف یو فیصل، تھینک یو ویری مچ. سہولیت یہ کہ فیصل 93 سے آپ کو پتہ میں ڈسکا میں رہا ہوں. وہاں پہ جو پہلا تحصیل کا سب سے پہلا جو انگلش میڈیم ادارہ تھا، میں اس کا ہیڈ رہا 21-22 سال. سینٹ مارکس جو نصیر خان اسکول کے نام سے مشہور تھا. پھر اس کے بعد آکسفورڈ میں بھی ہیڈ رہا. پھر یہاں پہ وہ چھوٹا سا ایک چراغ جلایا. تو الحمدللہ ایک اچھی بلڈنگ ہے، آپ کو دکھاتا ہوں. آج آپ آئے ہیں تو آج آپ کو جانے نہیں دینا. فیچرز یہ کہ آکسفورڈ سلیبس ہے فیصل، اور آکسفورڈ سلیبس کی کتابیں 3,000-3,200 روپے میں. اب آج کے دور میں تو 3,000-3,200 کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جی. تو یہ آکسفورڈ کی بکس ہے اور الحمدللہ وہ ہم پڑھا رہے ہیں. 10 ٹیچرز ہیں میرے پاس، 2 سائنس ٹیچرز ہیں. میں خود بھی پتہ ہے ساری زندگی سائنس ٹیچر ہی رہا ہوں اور وہ بھی سائنس ٹیچر. اور فیس بھی میں اب آپ کو کیا بتاؤں گا. اصل میں نا ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ایسا ہے کہ جو مہنگا اسکول ہوگا، جہاں پہ کتابوں کا 10-15 ہزار روپیہ بل بنے گا، وہاں پہ اسٹڈی زیادہ اچھی ہوگی. اور جو فیسز دو کم از کم 2,000 3,000 4,000 فیس زیادہ لیں گے، یہ اسکول اچھا ہوگا، وہ اچھا ہوگا، اس کا معیار اچھا ہوگا. یہ کمپلیکس ہے. ہاں. مثلا میں آکسفورڈ میں تھا نا، تو یہاں سے لوگ ادھر جاتے تھے تو وہاں ہم پلے کلاس میں 2,500 فیس لیتے تھے. تو جب میں یہاں آگے ایک گھنٹہ بیٹھتا تھا تو لوگ مجھے 500 روپیہ فیس دیتے تھے. وہاں بھی میں پرنسپل، یہاں بھی میں پرنسپل. لیکن یہ بات نہیں ہے، بات ہوتی ہے مینجمنٹ کی. اب آکسفورڈ اسکول کا سلیبس ہے آکسفورڈ کا، اور 30 روپے روزانہ بھی فیس نہیں بنتی. اچھا. آپ یہ دیکھو کہ میں ایک جیسے اب آپ کے پاپا اور میرے پاپا بڑے اچھے دوست رہے ہیں اور ان کا بڑا ادارہ تھا. تو ابا جی نے کہا تھا کہ یار پتر کاروبار نہیں بنانا. تو یہ عملی طور پہ دیکھ لو، میں بتا رہا ہوں 30 روپے آج کے دور میں کچھ بھی نہیں ہے. بچہ نہیں لیتا. میرے بچے اسکول جاتے ہیں، وہ 100 روپیز لے کے جاتے ہیں. یہ تو آپ اندازہ کر لو کہ میں کیسے جو بزنس نہیں بنایا پتر. باقی کہ محنت کی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی 4 بھینسیں بیچ لی ہیں اور کوئی زمین بیچ کے اسکول بنایا. آپ کے سامنے محنت کی ہے. سر اس میں ایک سوال آ جاتا ہے، فیس تو 30 روپے پر ڈے ہو گئی، ہاں، لیکن جو ایڈمیشن بچے کا کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ادھر اسکول کافی ایسے ہیں جو 10-10 ہزار روپے ایڈمیشن لیتے ہیں ایک بچے کا ہی. تو وہ ایڈمیشن کے حوالے میں آپ کا کیا سین ہے؟ یہ بھی میں نے بات سنی تھی. نہیں فیصل، کوئی پتر یقین کرے کوئی ایڈمیشن فیس نہیں ہے. اچھا. ٹوٹلی فری ہے، صرف اور صرف یہ فیس ہے. اور میرا پیپر فنڈ ہے. پیپر فنڈ میں نے رکھا تھا 1500 اس لیے رکھا تھا کہ جس نے آنا اس نے کہنا آگا سب کنسیشن بھی دے، تو پھر کم کر کے وہ 1,000-1,200 ہو جاتا ہے. اور 3 ایگزام ہوتے ہیں ہمارے. تو مطلب میرا تو ایک چراغ ہے جب تک یہ میری سانسیں چل رہی ہیں. پھر پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہو. جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو محنت کا طبقہ ہے، جو میرے جیسے غریب لوگ ہیں، ان کو بچوں کو ایک معیاری اور اچھی تعلیم مل سکے. اور پھر میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ یہاں میں اپنے بچوں کو، جو میری پری 9th کلاس کے بچے ہیں، پچھلے 1 سال 2 سال میں نے کلاس نہیں لی، میں بیمار ہو گیا، کڈنی میٹر تھا مجھے. اب پھر میں نے کلاس شروع کی ہے، پری 9th کلاس میری کنٹینیو ہے. وہ کڈنی وہ آپ خود لے رہے ہیں؟ میں خود لے رہا ہوں، ساتھ میرے ایک سائنس ٹیچر ہے. تو میں فری ٹیوشن ان کو دے رہا ہوں. 3,000 روپیہ مارکیٹ میں ٹیوشن فیس ہے. 9th کی جو فری، میں فری، پچھلا پورا سال میں نے فری پڑھایا ہے، کسی سے کوئی ایک پیسہ نہیں لیا. تو بڑی نومینل سی فیسز ہیں اور بڑا اچھا سرکل ہے. سر مجھے اسکول کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے، جو مینجمنٹ اسٹاف ہے، کلاس روم ہے، اور مسجد کی کوئی ادھر چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ پہلی فیصل، یہ پہلی ماشاءاللہ یہ جام کے میں پہلی اسکول مسجد ہے. اور میں بتاؤں کہ میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. گڈ.
یہ نہیں کیا کہ بھائی بچوں سے کہ لاؤ بھائی 5 روپے چندہ دو تو مسجد بنا لیے، نہیں سیدھی اللہ کے دیے سے ہی بات بتایا 3 سال لگے تھوڑا تھوڑا کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ بڑی پیاری. اور مجھے امید ہے کہ مسجد میں نماز بھی ہوتی ہے، الحمدللہ ادھر بچے پڑھتے ہوں گے. بچے پڑھتے ہیں. مسجد بنانے کا مقصد پتہ میرا کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے ہم روز کوئی نہ کوئی جنازہ پڑھ کے آتے ہیں، خدا کی قسم لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کو نماز جنازہ نہیں آتی، رائٹ اذان دینی نہیں آتی، شرماتے ہیں بچے. یہاں میں بچوں سے کہتا ہوں آؤ اذان سیکھو، تم کہتے ہو سارا ہم نے نہیں اذان پڑھ دی. وہ کانسیپٹ نہیں ہے. تو میرا مسجد بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اذان دینا سیکھیں، نماز پڑھانا سیکھیں. یہ بیسک جو چیزیں ہیں جیسے نماز جنازہ ہے، دعائے قنوت ہے، یہ بیسک چیزوں کا بچوں کو پتہ لگے. تو میں ایک چھوٹا سا چراغ ایک دوسروں سے ہٹ کے منفرد تھا. یہ آپ کی بہت اچھی سوچ ہے. دنیا کی جو تعلیم ہے یہ آپ اگر دے رہے ہیں، یہ اس کی تعلیم کیا نام ہے اس کا، دینی تعلیم دے رہے ہیں، یہ بڑا بیسٹ ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اگر بچے کی ادھر سے شروعات ہوتی ہے نا تو پھر وہ بچہ اس پہ نا اپنا مائنڈ سیٹ کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی فیصل، دیکھیں آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، آپ ایک اچھے کاروباری آدمی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں تو فضول ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت، دین جو ہے وہ آپ کو ایک اچھا انسان بھی بناتا ہے. تو یہ بیسک چیز بہت ضروری ہے. میں نے اسی لیے 2-3 لاکھ روپیہ اس کے اوپر انویسٹ کیا ہے، لگایا ہے، بنایا ہے. بڑی خوبصورت آپ کو جناب دکھاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں جناب، کرتے ہیں. کلاس روم میں دکھاتا ہوں آپ کو، جنریٹر فیسلٹی ہے، بچیوں کے لیے واش روم علیحدہ ہے، بچوں کے واش روم علیحدہ ہے، گراؤنڈ بنائی ہے، پودے لگائے ہیں، لان ہے. مطلب ایک ادھر سوال ہو رہا تھا، آپ کو پودوں سے بہت پیار ہے. میں اکثر دیکھا ہے کہ ادھر سے پودے جا رہے ہیں، روڈوں پہ بھی لگ رہے ہیں اور ادھر بھی لگ رہے ہیں. آپ کو بڑا پیار ہے اور میں اکثر نا سوشل میڈیا اور اس میں آپ لوگوں نے بڑا کوآپریشن کیا تھا. ہم نے جب پچھلے سال شجرکاری کا شروع کیا تو دیکھیں آپ لوگوں کا تعاون سے آپ لوگوں نے مل کے پودے لگائے اور وہ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں اور میں نے اپنے اسکول میں بھی کچھ لگوائے. تو یہ تو ایک ویلفیئر کا کام ہے. جب تک آپ کی سانسیں ہیں آپ اچھا کام اگر صاحب مجھے لگ رہا ہے ماشاءاللہ آپ نے اسکول میں دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں، ماشاءاللہ دنیا کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، تربیت بھی کر رہے ہیں اور اللہ سے اجر بھی لے رہے ہیں. پودے ادھر لگا رہے ہیں اور جنت میں لگ رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں نا ادھر ٹیمیں آئی ہوتی ہیں اور ان کو آپ ساتھ لے کے ان کے ہاتھوں سے لگا رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کا بھی حصہ ڈال جاتا ہے، ان کا بھی ڈال جاتا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. جیسا کہ آپ نے آغا صاحب سے سنا ماشاءاللہ جی، ادھر کافی زیادہ سکول ہیں اہل علاقہ جام کے چیمہ میں. تو اس سکول میں ایک تو سب سے پہلے جب بچے نے آنا ہے تو اس کا تو ایڈمیشن ہی نہیں لیا جانا، بالکل فری ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ اب تو وہ جو 5-10 ہزار لوگ دیتے ہیں وہ بچ گئے، کیونکہ آج کل کے اتنے مہنگائی، اتنے مہنگے دور میں 5,000 10,000 ایک بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. اب اس کے بعد اگر فیس کی بات کریں تو 30 روپے فیس ہے جو آج بچہ نہیں لیتا. بچہ 100 روپیہ لے کے جاتا ہے. ادھر میرا خیال ہے جو بچے آتے ہوں گے وہ 100 روپیز لے کے آتے ہوں گے. تو 30 روپے لے رہے ہیں. 30 روپے کیا فیس ہوتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ سکول چلا نہیں رہے، یہ کاروبار نہیں کر رہے، یہ صرف ایک بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، بچوں کا فیوچر بنا رہے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ آپ تعلیم حاصل کریں. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کالجز میں مسجد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ادھر بھی کالجز میں بہت کم ہوتی ہیں اور ادھر ایک چھوٹے سے قصبے میں چھوٹے سے اسکول میں مسجد بنا دی ہے، کیونکہ بچوں کو اذان کا پتہ چلے، بچوں کو نماز کا پتہ چلے، بچوں کو وضو کا پتہ چلے کیسے کرنا ہے، ان چیزوں کا بھی پتہ چلے. یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی. بہت شکریہ. السلام علیکم.